خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی بہتر تربیت کے لیے، آپ کو معلومات بہم پہنچانے کے لیے تمام مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پہلے بھی اس کتاب سے کچھ مضامین پیش کر چکے ہیں جو کہ مڈ وائف کے بارے میں ہے، اور یقیناً ان مضامین سے مڈ وائف تو فائدہ اٹھائیں گی، لیکن کوئی جو بھی خواتین ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہو ہو، اس کو بھی ان معلومات سے فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر عورت کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اپنی زندگی میں اسے ایسے لمحات آ سکتے ہیں اور آتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش متوقع ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے وہ، اور اس کے بعد اس کو یہ سارے مسائل سامنے آتے ہیں، تو انہیں اپنی صحت کے بارے میں خود بھی بہت زیادہ معلومات ہونی چاہیے، اور یقیناً ایسی معلومات ان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم یہ بتائیں گے کہ حمل کے دوران دیکھ بھال یا اینٹی نیٹل کیئر سے مراد کسی حاملہ کی وہ دیکھ بھال ہے جو حمل ٹھہرنے کی تصدیق سے لیبر شروع ہونے تک کے عرصے میں کی جاتی ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حمل کی نگرانی کی جائے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماں اور اس کے خاندان کو مناسب مدد دی جائے، حمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو انہیں مکمل معلومات فراہم کی جائیں تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنے طور پر مناسب فیصلے کر سکیں۔ تجزیے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حاملہ کے ابتدائی معائنے پر گفتگو کی جائے، اس کے مقاصد کی تشریح، اور اس موقع پر مڈ وائف جو ہسٹری لیتی ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا۔ دوسرا کیا ہے کہ ابتدائی تجزیے کے دوران اور آئندہ دوروں میں ماں کے جسمانی معائنے کو بیان کرنا۔ تیسرا ہے کہ ان طریقوں پر تفصیلی گفتگو جس کے ذریعے حاملہ کے پیٹ کے معائنے کے دوران فیٹس کی نشو و نما، اس کی پوزیشن اور دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے کہ حساس اور مؤثر دیکھ بھال میں حاملہ کے ساتھ ماہرانہ انداز سے گفتگو کرنا کس طرح مفید رہتا ہے، اس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ خاندان اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے درمیان باعتبار تعلقات پیدا کرنا، جس کے نتیجے میں خاندان کے افراد میں یہ شوق پیدا ہو کہ وہ دیکھ بھال کے سلسلے میں مکمل طور پر آگاہ رہیں اور باخبر رہ کر بہترین فیصلے کر سکیں۔ پھر ہے کہ حاملہ کی پیش رفت کا جائزہ لیتے رہنا تاکہ حاملہ کی صحت اور معمول کے مطابق فیٹس کی نشو و نما کو یقینی بنایا جا سکے۔ پھر حمل میں جو چیز بھی معمول سے ہٹ کر دکھائی دے اس کو پہچاننا اور ضرورت کے مطابق علاج فراہم کرنا ہے۔ پھر اس بات کو یقینی بنانا کہ حاملہ حمل کے اختتام تک بچے کی پیدائش کے لیے جسمانی اور جذباتی دونوں لحاظ سے تیار ہو جائے۔ پھر نوزائیدہ بچے کو غذا دینے کے سلسلے میں ماں کو مناسب انتخاب میں مدد دینا، دانشمندی کے ساتھ ماں کو بچے کو اپنا دودھ پلانے پر تیار کرنا اور اس بارے میں اسے بہترین مشورے دینا۔ آخری یہ ہے کہ بچے کی پرورش کے بارے میں مشورہ دینا، خواہ یہ ایک منصوبے کے تحت کسی پروگرام میں دیے جائیں یا ماں کو انفرادی طور پر دیے جائیں۔ یہ مقاصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب پیش کی جانے والی خدمات ماؤں اور ان کے کنبوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ شہری علاقوں کی بعض خواتین اب اپنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں کے بارے میں زیادہ با اختیار ہو چکی ہیں۔ ان میں حمل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا بھی رجحان پایا جاتا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں خواتین کی بڑی تعداد اب بھی حمل اور زچگی کے مسائل سے دوچار ہے،
اور محفوظ حمل اور زچگی ان کے لیے خواب کی طرح سے ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اہم کردار ادا کرنا ہے، لیکن اس سلسلے میں مڈ وائف کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ حمل ٹھہرنے سے زچگی تک مڈ وائف ہی حاملہ کے ساتھ ایک دوست کی طرح سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی مسئلہ یا پیچیدگی نہ ہو تو وہ زچگی بھی کرا لیتی ہے۔ ماؤں میں اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے مڈ وائف اور دوسرے طبی عملے کو ان کے ساتھ بہت ہی نرمی، خوش مزاجی اور ہمدردی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور انہیں درست معلومات دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں ہر جگہ تربیت یافتہ مڈ وائفز موجود ہوں اور عام خواتین آسانی سے ان تک پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں خاندان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حاملہ، اس کے شوہر اور دیگر اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ مستقبل کے بارے میں حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں اور ان کے جو مطالبات حقیقت سے دور ہوں ان پر زچگی سے پہلے کے عرصے میں گفتگو کر لیں۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو کہاں پہ زچگی کرانی ہے، یا اسپتال میں کروانی ہے یا گھر پہ کروانی ہے، یا جو آپ کے مطالبات ہیں مڈ وائف سے ان سے پہلے حقیقت پسندانہ گفتگو کریں۔ مسائل کے قابل قبول حل تک پہنچنے کے لیے صلاح و مشورہ اور تبادلہ خیال کے طریقے استعمال کیے جانے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو توقعات پوری نہ ہونے پر کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے یا بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے۔ خاندان والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں مڈ وائف آپ کی بہتر مدد کر سکتی ہے اور آپ کے حاملہ اور اس کے بچے کے لیے بہتر طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب خاندان ذہنی دباؤ میں ہو، جیسا کہ ہنگامی صورتحال میں ہوتا ہے، جب خاتون اور اس کے خاندان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور حالات کچھ اور کرنے کا ہوتا ہے۔ حالات کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ کچھ اور کرنے کا ہوتا ہے۔ مثلا خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ خاتون جو حاملہ خاتون ہے ڈلیوری گھر پہ ہوگی، لیکن اب ایسی صورتحال ہو گئی کہ یا تو خاتون کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس صورت میں مڈ وائف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسپتال والوں سے رابطہ قائم کرے اور ان خاتون کو اسپتال لے جائے، لیکن خاتون کے گھر والے صورتحال کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بہتر اس وقت عجیب سی ہنگامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور خاتون جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور مڈ وائف کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو اسپتال لے جانا چاہیے، تو اس وقت جو ہے نا بہت ہی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ گھر میں ڈلیوری ہو سکے تو پھر ان کو اسپتال لے جایا جائے گا۔ پہلے سے یہ طے کر لیں گے تو ذہنی طور پہ خاندان بھی اس چیز کے لیے تیار ہوگا۔ اگر خاتون کو کسی بارے میں، یعنی حاملہ خاتون کو کسی بارے میں غلط معلومات ہیں، یعنی لوگ دے دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا، حالانکہ وہ صحیح معلومات نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ان معلومات کی بنیاد پر اپنی دیکھ بھال کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہاں معاملہ اس کی مرضی کو ترجیح دینے کا نہیں ہوتا، کیونکہ باخبر رہ کر کوئی فیصلہ کرنا اور غلط معلومات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ایک دوسرے سے الگ بلکہ الٹ چیزیں ہیں۔ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کرانے سے بھی انکار کر دے، بالآخر اسی کی مرضی تسلیم کی جائے گی، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا اور اس کو دھمکانے کے برابر ہے۔ لیکن ہنگامی صورتحال میں ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے مڈ وائف کو اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ مڈ وائف میں بات چیت کرنے اور گھل مل جانے کی اچھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ماں سے اس کا خیال معلوم کر سکے کہ وہ اپنی کس طرح کی دیکھ بھال کا تصور رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈ وائف ان معلومات کے ذریعے ماں کی دیکھ بھال
اور زچگی کے لیے منصوبے تیار کر سکتی ہے، جس میں ماں کی انفرادی ضروریات اور خواہشات کو سامنے رکھا گیا ہو۔ حاملہ کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ پیدائش کے عمل میں وہ بھی پوری طرح حصہ لے رہی ہے، بلکہ وہ اس کا ایک پارٹ ہی ہے۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنا میٹرنیٹی ریکارڈ رکھیں، تاکہ ان میں اپنی دیکھ بھال میں شرکت کا احساس بڑھے اور وہ ایک خوشی کے جذبے کے ساتھ مڈ وائف کا ساتھ دے سکیں۔